السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد صفحہ نمبر 45 اور پہلے عبارت شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اے ما له قیام بذاتہ من العالم اما مرکب من جزئین فصاعدا وهو الجسم وعند البعض لا بد له من ثلاثة أجزاء ليتحقق الأبعاد الثلاثة يعني الطول والعرض والعمق، وعند البعض من 8 أجزاء ليتحقق تقاطع الأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة، وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الاصطلاح حتى يدفع لأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاء، بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب عالم کی دو قسمیں ہو گئیں، اعیان اور اعراض، اور عین اسے کہتے ہیں جو قائم بذات ہی ہو، اور عرض اسے کہتے ہیں جو قائم بغیر ہی ہو، جو قائم بذات ہی نہ ہو۔ تو جو قائم بذات ہی ہو اس کی پھر اب یہاں پر تقسیم کر رہے ہیں کہ اگر قائم بذات ہی ہے تو یا تو وہ مرکب ہوگا دو جزوں سے یا دو سے زیادہ سے، یا مرکب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی قائم بذات ہی ہے اور مرکب نہ ہو تو اسے جوہر کہتے ہیں، اور اگر قائم بذات ہی ہے اور دو جزوں سے مل کر، دو یا دو سے زیادہ سے مل کر وہ مرکب ہو گیا تو اسے جسم کہتے ہیں۔ یعنی متکلمین کے نزدیک قائم بذات ہی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ مرکب ہوگا تو وہ جسم ہو جائے گا، اور اگر غیر مرکب ہے تو وہ جوہر کہلائے گا۔ یعنی جوہر اور جسم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ نہ جوہر ہے نہ جسم ہے۔ متکلمین کے نزدیک بیچ میں ان دونوں کے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے واسطے کا بھی قول کر لیا اور یہ کہا کہ جسم کے تحقق کے لیے ترکیب کم سے کم 3 اجزاء سے ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 اجزاء ہوں گے تو ایک جز سے طول سمجھ میں آ جائے گا، دوسرے جز سے عرض سمجھ میں آ جائے گی، اور تیسرے جز سے عمق سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ابعاد ثلاثہ کا تحقق تبھی ہوگا جبکہ 3 اجزاء ہوں۔ اب اگر 3 اجزاء سے ترکب ہو گیا تب تو یہ کہیں گے جسم ہے، اور 3 اجزاء سے ترکب نہیں ہوا بلکہ 2 ہی جزوں سے ترکب ہوا، تو اب 2 جزوں سے ترکب ہو گیا تو ترکیب تو ہو گئی، لیکن اس کو ابھی یہ لوگ جسم نہیں کہیں گے، اور اب یہ اسے جوہر بھی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مرکب کو جوہر کہتے ہیں، اور یہاں ترکیب ہو چکی ہے تو اسے نہ جوہر کہیں گے نہ جسم کہیں گے، بلکہ جسم اور جوہر کے درمیان یہ لوگ اسے واسطہ بنا دیں گے۔ ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ 8 جزوں سے ترکیب ضروری ہے، جسم کے تحقق کے لیے ضروری ہے 8 جز ہوں، انہوں نے کیوں کہا 8 جز؟ انہوں نے اس لیے کہہ دیا کہ بھائی طول کے لیے 2 جز چاہیے، طول لمبائی، یاد رہے طول عرض و عمق یہاں پر 3 اصطلاح ہیں۔ طول اس خط کو کہتے ہیں یا اس امتداد کو کہتے ہیں جو اولاً تصور کیا جائے، اور اس امتداد کے بعد ثانیاً جو امتداد متصور ہو اس کو عرض کہیں گے، اور ثالثاً جو امتداد متصور ہو اسے عمق کہیں گے۔ تو یہ یاد رہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دائیں سے بائیں کھینچیں امتداد تبھی وہ عرض ہے اور آگے پیچھے کھینچے تو وہ طول ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اولاً جو بھی امتداد متصور ہو وہ طول ہے، ثانیاً جو امتداد متصور ہو وہ عرض ہے، اور ثالثاً جو امتداد متصور ہو وہ عمق ہے۔ اب انہوں نے کہا امتداد کے لیے
انہوں نے کہا کہ 2 جز تو چاہیے ایک امتداد کے لیے. مثلا یہاں سے وہاں تک یعنی 1 فٹ کی درازگی ایک امتداد اور ایک خط آپ کھینچیں گے تو 1 جز ادھر اور 1 جز ادھر دونوں کو جوڑا جائے تو ایک طول سمجھ میں آئے گا. تو طول کے تحقق کے لیے 2 جز ہو گئے. اب امتداد ثانی آپ کھینچیں گے. امتداد ثانی آپ کھینچیں گے کس طور سے؟ امتداد ثانی اس طور سے کھینچیں کہ اس دوسرا امتداد اس طور سے کھینچیں جو پہلا امتداد کھینچا ہے اس کے بیچ میں وہ کاٹتا ہوا چلا جائے. اب بیچ میں جب کاٹتا ہوا چلا جائے گا تو اس کو امتداد ثانی کہیں گے. وہ ہو جائے گا عرض. تو اب دیکھیے عرض جب کھینچ گیا تو اب یہاں پر زاویہ قائمہ پیدا ہو گئے. بھئی ایک خط آپ نے سیدھا کھینچا, ایک خط اس خط کے بیچ میں سے آپ نے ایسا کھینچ دیا تو اب دیکھیے بیچ میں 4 زاویے بن گئے اور چاروں زاویوں میں سے ہر ایک کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ قائمہ کہلاتا ہے. تو وہی زاویہ قائمہ. تو زاویہ قائمہ پر یہاں پر تقاطع ہو گیا. مثلا آپ اپنی ایک انگلی سیدھی رکھیے اور ایک انگلی اسی کے اوپر سے ترچھے مطلب دوسری سائڈ سے رکھ دیجئے تو دیکھیے 4 کونے والی آپ کی انگلیوں میں بیچ میں چاروں طرف 4 زاویے بن گئے. تو ایک طول پہلے جو کھینچا تھا عرض نے اس طول کے بیچ میں جو زاویے بنائے اس میں تقاطع پیدا کر دیا. اب طول کے لیے 2 جز چاہیے, عرض کے لیے 2 جز چاہیے تو 4 جز ہو گئے. اب عمق پیدا کرنے کے لیے عمق پیدا کرنے کے لیے ایسے ہی 4 اجزاء اور ہوں جو ان کے اوپر رکھ دیے جائیں. جب اوپر رکھ دیے جائیں گے تو اب ایسی صورت میں چاروں اجزاء جب اوپر رکھ دیے جائیں گے تو ایسی صورت میں 8 اجزاء ہو گئے اور 8 اجزاء کے ذریعے سے ترکیب ہوئی. پہلے 2 جز چاہیے طول کے لیے, پھر بعد میں 2 جز چاہیے عرض کے لیے, پھر 4 جز چاہیے عمق پیدا کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ جسم کی ترکیب 8 اجزاء سے متصور ہوگی. جب 8 اجزاء سے متصور ہوگی تو اب ان کے نزدیک کیا ہوگا بچوں؟ اگر 8 جز متحقق نہیں ہوئے, 8 جزوں سے ترکیب نہیں ہوئی, 8 سے کم رہ گئی تو ان کے نزدیک ابھی وہ جسم ہوگا ہی نہیں. جب جسم ہی نہیں ہوا ان کے نزدیک تو اب دیکھیے ترکیب ہو گئی. ایک الگ الگ مطلب جز تن تنہا قائم بذات ہی خود نہیں رہا, بلکہ تن تنہا نہیں رہا بلکہ وہ مرکب ہو گیا. تو مرکب ہونے کی وجہ سے وہ جوہر نہیں رہا ان کے نزدیک. اور ابھی 8 اجزاء ہیں نہیں اس لیے ان کے نزدیک جسم بھی نہیں ہوا. تو ابھی ان کے نزدیک واسطہ ہو جائے گا نا کہ نہ جوہر ہے نہ جسم ہے. لیکن متکلمین کے نزدیک جوہر اور جسم کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یا تو جوہر ہوگا یعنی عدم ترکیب ہو تو جوہر, اور ترکیب ہو جائے تو جسم, چاہے 2 جزوں سے ہو یا 2 سے زیادہ سے ہو. تو جسمیت کے تحقق کے لیے متکلمین کے نزدیک 2 جزوں سے ترکیب ہی کافی ہے, جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک 3 اجزاء سے ترکیب ضروری ہے جسمیت کے تحقق کے لیے, اور بعض کے نزدیک 8 اجزاء سے ترکیب ضروری ہے. اسی کو صاحب کتاب اپنے ان لفظوں میں فرماتے ہیں وَهُوَ اے ما لہو قیام بذاتہ من العالم. عالم میں سے, عالم کی 2 قسمیں تھی نا, عین اور عرض. تو عالم میں سے جس کے لیے قیام بذاتہ ہی ہے یعنی جو عین ہے وہ یا اما مرکب یا تو مرکب ہوگا من جزءین فصاعدا, 2 جز یا 2 سے زیادہ سے. وَهُوَ الجسم, اگر مرکب ہو تو اسی کا نام رکھیں گے جسم. وعند البعض, اور بعض لوگوں کے نزدیک لا بد له من 3 اجزاء, جسم کے تحقق کے لیے ضروری ہے 3 اجزاء سے ترکیب ہونا. کیوں؟ لیتحقق الابعاد 3, تاکہ ابعاد 3 متحقق ہو جائے یعنی طول, عرض اور عمق. وعند البعض, اور بعض لوگوں کے نزدیک من 8 اجزاء, جسمیت کے تحقق کے لیے 8 اجزاء کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ انہوں نے 8 کیسے؟ تو پہلے 2 جزوں سے تو طول متحقق ہوگا, دوسرے 2 جزوں سے عرض متحقق ہوگی,
پھر عمق پیدا کرنے کے لیے 4 جز اس کے اوپر سے رکھ دیے جائیں گے، انہیں کے اوپر سے، تو عمق پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے 8 اجزاء کا ہونا ضروری قرار دیا، کیوں؟ لیتحقق تقاطع الابعاد الثلاثہ علی زوایا قائمہ، تاکہ ابعاد ثلاثہ کا تقاطع متحقق ہو جائے زوایا قائمہ پر۔ کسی بھی 2 لکیریں جب آپس میں ملتی ہیں تو ان دونوں کے ملنے کی جگہ پر جو ایک خالی سی جگہ دکھتی ہے وہی زاویہ قائمہ کہلاتا ہے بچوں۔ اگر دونوں سیدھی لکیریں ہیں تو زاویہ قائمہ ہے، اور دونوں لکیریں میں سے کوئی ایک ترچھی ہو تو ان میں تو یا تو زیادہ وہ جگہ کھلی ہوگی یا کم کھلی ہوگی، تو اسی کا نام زاویہ منحرفہ یا زاویہ حادہ رکھتے ہیں۔ یہ چونکہ ریاضی کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم آپ کو بغیر بلیک بورڈ کے اس کو سمجھانا دشوار ہے، کیونکہ دکھانا ضروری ہے۔ اس لیے یہ تقاطع والی گفتگو ابعاد ثلاثہ پر، تاکہ ابعاد ثلاثہ کا تقاطع متحقق ہو جائے، اس کی گفتگو آپ حضرات جب مدرسہ کھل جائے تو بلیک بورڈ پر لکھ کر یا لکھوا کر مجھ سے ضرور سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں تاکہ ابعاد ثلاثہ کا زوایا قائمہ پر تقاطع متحقق ہو جائے۔ ولیس ھذا نزاع لفظی، صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ جسمیت کے ترکیب میں کہ متکلمین نے جو یہ کہا، جمہور نے یہ جو کہا کہ 2 جزوں سے یا 2 سے زیادہ سے ترکیب ہو جائے تب بھی جسم ہو جائے گا، اور کچھ نے کہا 3 اجزاء چاہیے، کچھ نے کہا 8 اجزاء چاہیے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نزاع لفظی نہیں ہے۔ کہ نزاع لفظی میں تو یہ بھی ہے کہ ہر آدمی یہ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ یار یہ نزاع لفظی ہے، کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا ہے، ہر آدمی کو اختیار ہے جو چاہے اصطلاح بنا لے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ نزاع لفظی نہیں ہے بلکہ نزاع حقیقی ہے، کیونکہ جسمیت کے تحقق کا مسئلہ ہے کہ جن کے نزدیک 8 اجزاء چاہیے ان کے نزدیک 8 سے کم اگر اجزاء رہ گئے تو جسمیت کا تحقق ہی نہیں ہوگا، تو وہاں پر جوہر اور جسم کے درمیان منزلہ اور واسطہ بن جائے گا۔ ایسی جن کے نزدیک 3 اجزاء چاہیے، اگر 3 اجزاء کا سے ترکب نہیں ہوا بلکہ 2 ہی اجزاء رہ گئے تو اب ان کے نزدیک جسمیت کا تحقق نہیں ہوا۔ جب جسمیت کا تحقق نہیں ہوا تو ایسی صورت میں جسمیت اور جوہر کے درمیان، جسم اور جوہر کے درمیان واسطہ ہو گیا۔ اس کے برخلاف جمہور متکلمین کے نزدیک 2 جزوں سے بھی اگر ترکیب ہو جائے تب بھی جسمیت کا تحقق ہے، اور 2 سے زیادہ سے ترکیب ہو تب بھی جسمیت کا تحقق ہے۔ تو ان کے نزدیک جسمیت کا تحقق ہے، وہاں پر جوہر اور جسم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا نِزَاعًا لَفْظِيًّا، یہ نزاع لفظی نہیں ہے، راجعاً إِلَى الْاصْطِلَاح، جو اصطلاح کی جانب راجع ہو کہ حتی یدفع کہ اس نزاع کو ختم کر دیا جائے، یہ بات کہہ کر أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَن يَصْطَلِحَ عَلَى مَا شَاءَ، کہ ہر ایک کو اختیار ہے جس پر جو چاہے اصطلاح بنا لے۔ بل هو نزاع فی، بلکہ یہ نزاع ہے اس سلسلے میں، ان المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه، کہ وہ معنی کہ لفظ جسم جس کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے، حل یکفی فیہ ترکیب، کیا اس معنی کے حصول کے لیے کافی ہے 2 جزوں سے ترکیب، یا 2 جزوں سے ترکیب کافی نہیں ہے؟ کیا جسمیت کا تحقق ہو جائے گا 2 جزوں سے یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہ نزاع ہے، نزاع حقیقی ہے، نزاع لفظی نہیں ہے۔ یہ بہرحال جمہور متکلمین نے یہی کہا ہے کہ 2 جزوں سے بھی ترکیب ہو جائے یا 2 سے زیادہ ہو جائے تب جسم ہو جائے گا۔ ان کی اپنی ایک دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 جزوں سے بھی ترکیب جسمیت کے لیے کافی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے بھائی 2 جزوں سے ایک جسم مرکب ہے اور دوسرا جسم 2 جزوں سے مرکب ہے، دونوں جسمیت میں برابر ہیں نا، دونوں متساوی ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر ایک جز بڑھا دیا جائے، اب ایک جز اگر بڑھا دیا گیا تو کہا جاتا ہے ھذا اجسم من ذالک، یہ اس سے اجسم ہے، یعنی ازیت فی الجسم ہو گیا نا، تبھی تو اجسم کہا جاتا ہے۔ ھذا اجسم من ذالک، اجسم کہا ہے
اجسم کہتا ہے، اجسم دلالت کرتا ہے زیادتی پر، یعنی جسمیت میں زیادتی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس جسمیت کا تحقق دو ہی جزوں سے ہو چکا تھا، تبھی تو جسمیت پر یہاں پر زیادتی ہوئی ہے، تبھی تو اجسم کہا جاتا ہے. یہ ان کی دلیل ہے. صاحب شرح فرماتے ہیں کہ لیکن اس میں نظر ہے. کیا نظر ہے وہ بیان کریں گے. فرماتے ہیں احتج الاولون، پہلے والے لوگ جنہوں نے یہ کہا دو یا دو سے زیادہ سے ترکیب کی صورت میں بھی جسم متحقق ہو جاتا ہے، وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، وہ دلیل پیش کرتے ہیں اس بات سے کہ انہو یقال لاحد الجسمین، دو جسموں میں سے کسی ایک کے لیے کہا جاتا ہے. کب؟ اذا زید علیہ جزء واحد، جب کسی دو جسموں میں سے جو کہ متساوی ہوں پھر ان میں سے کسی ایک پر کوئی ایک جز بڑھا دیا جائے تو کہا جاتا ہے انہو اجسم من الاخر، کہ یہ دوسرے والے سے اجسم ہے. اور اجسم کا تحقق تبھی ہوگا جبکہ اس سے پہلے نفس جسمیت کا تحقق ہو گیا ہو. فلولا ان مجرد الترکیب کافٍ فی الجسمیہ، تو اگر صرف ترکیب ہی جسمیت کے میں کافی نہ ہوتی، لما سارا بمجرد زیادت الجزء ازید فی الجسمیت، تو صرف ایک جز کے بڑھ جانے سے وہ ازید فی الجسمیت نہیں ہوتا. اور ازید فی الجسمیت ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نفس جسمیت کا تحقق دو ہی جزوں سے ہو چکا تھا. صاحب شرح فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس میں نظر ہے. کیا ہے نظر؟ اس میں نظر یہ ہے جناب کہ جس بات کو لے کر استدلال کیا ان لوگوں نے وہ بات تسلیم نہیں ہے. کیسے؟ تو نظر کو سننے سے پہلے بچوں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو اختلاف ہے، گفتگو جو چل رہی ہے اس جسم میں چل رہی ہے کہ جو کہ اسم ہے. کیا ہے؟ جو اسم ہے. اور ایک جسوم یجسم و جسامتن کا معنی ہوتا ہے موٹا ہونا، ضخیم ہونا. یہ وصف کا معنی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معنی وصف. تو ایک ہے اسم اور ایک ہے وصف. اگر یہ کہا جاتا ہے ھذا اجسم من ذالک، یہ اس سے اجسم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ضخامت میں یہ اس سے بڑا ہوا ہے. تو زیادتی جو سمجھ میں آتی ہے وہ ضخامت میں یعنی وصف میں زیادتی سمجھ میں آتی ہے. تو اس سے وصف میں زیادتی سمجھ میں آئی. جب وصف میں زیادتی سمجھ میں آئی اور یہاں پر گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ جسم میں، جو کہ اسم ہے نہ کہ وصف. تو آپ نے وصف میں زیادتی سے استدلال کر لیا اسم کی اس بات پر کہ نفس اسم یعنی نفس جسم متحقق ہو گیا دو سے. یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ گفتگو وصف میں نہیں چل رہی ہے بلکہ گفتگو اس جسم میں چل رہی ہے جو کہ اسم ہے. بات سمجھ آئی بچے؟ فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس کے اندر نظر ہے. کیا؟ لأنہ افعل من الجسامہ، کیونکہ انہو اجسم من الآخر جو یہ کہا جا رہا ہے تو اجسم یہ جسامت سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. جسامت بے معنی ضخامت ہے، اور ضخامت یعنی عظم مقدار یعنی مقدار میں بڑھ جانا. یقال کہا جاتا ہے جسم الشیء جسم الشیء، شے عظیم ہو گئی یعنی بڑھ گئی، موٹی پڑ گئی. فہو جسیم، جسیم بھی کہا جاتا ہے، جسام بھی کہا جاتا ہے بڑے ہونے کو، بڑے موٹے ہو جانے کو. والکلام فی الجسم، گفتگو اس جسم میں ہے الذی ہوا اسم، جو کہ اسم ہے، لا صفت، جو کہ صفت نہیں ہے. اور یہاں پر آپ نے استدلال کسے کر دیا؟ جو کہ صفت ہے. اب آپ سمجھیں گے کہ اسم اور صفت میں یہاں پر فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ تو فرق بچوں یہ سمجھ لیجئے، ایک سائیکل کا ٹیوب ہے یا ایک بال ہے. دو بالیں ہیں آپ کے سامنے. ایک بال میں آپ نے ہوا نہیں بھری ہے، وہ پچکی ہوئی ہے. دوسری بال میں آپ نے ہوا بھر دی تو وہ موٹی ہو گئی. تو یہاں پر جس میں ہوا بھر گئی ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس سے اجسم ہے، کیونکہ ضخیم ہو گئی، موٹی ہو گئی، بڑی ہو گئی. بات سمجھ آئی بچوں؟ جبکہ دونوں بالوں کے اندر اجزاء برابر ہیں. کیا ہیں؟ اجزاء برابر ہیں.
وہ بھی بول جس میں ہوا نہیں ہے اس میں بھی اجزاء اتنے ہی ہیں، اور جس میں ہوا بھر گئی اس میں بھی اجزاء اتنے ہی ہیں۔ تو نفس اسم جسم جو جسے ہم کہیں جسم میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، بلکہ اس کی جسامت یعنی ضخامت میں بڑھوتری ہوئی۔ تو ھذا اجسام جو کہا جا رہا ہے یہ معنی وصفی میں زیادتی کو بتاتا ہے، نہ کہ معنی اسمی میں زیادتی کو، یعنی ذات میں زیادتی کو نہیں بتا رہا ہے بلکہ وصف میں زیادتی کو بتا رہا ہے۔ تو گفتگو چل رہی تھی اس جسم میں جو اسم ہے، اور استدلال کر لیا اس اجسم سے جو کہ معنی وصف ہے، اس لیے یہ اس کے اندر نظر ہے۔ بہرحال بچوں، جمہور متکلمین کے نزدیک جسم کا تحقق دو جزوں سے ترکیب ہو یا دو سے زیادہ سے ہو، ہر صورت میں جسم کا تحقق ہو جاتا ہے۔ تو اگر دو جز یا دو سے زیادہ سے مرکب ہے تو وہ جوہر ہے جمہور متکلمین کے نزدیک، اور اگر دو جزوں سے ترکیب نہیں ہے، دونوں اگر جز الگ ہے ترکیب نہیں ہے، تو اس کا نام ہے جوہر۔ جوہر اس کا نام ہے، اس کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوگی۔ آج اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔